بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. معزز سامعین، عزیز طلبہ اکرام، آج کا سبق نمبر 88 ہے اور آیت نمبر 40 اور اسی طرح سورت کا تیسرا حصہ، پہلے حصے کا، یعنی جو سورت کے اندر 4 حصے تھے، اب تو پہلا حصہ توحید کے بیان میں تھا، اسی باب توحید کے 4 حصے تھے، جس میں پہلا حصہ تمہید 20 آیتوں کے اندر اس کا بیان ہوا، یعنی ترغیب الی القرآن و ذکر تاثیر القرآن اور فرق ثلاثہ کا ذکر۔ اس کے بعد پھر عبودو کا مسئلہ، اس کے اوپر دلائل صدق رسول والقرآن اور تخفیف و بشارت، جواب الشبہ، بیان و حکمت المثال، آثار مرتبہ علی المثال، معترضین کے عیوب، اور پھر 4 بڑی نعمتوں کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا، اشیاء ارض کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، اسی طرح خلافت آدم اور تعلیم الاسماء اور مسجود الملائکہ، آدم کو بنایا، اکرامات آدم۔ تو یا بنی اسرائیل آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 48 تک یہ چوتھا حصہ ہے، بلکہ آیت نمبر 46 تک ہے۔ اس حصے کے اندر ترغیب الی التوحید والایمان بالرسول والقرآن ہے، یعنی توحید کی طرف ترغیب دی گئی ہے جو کہ مسئلہ عبودو ہے، اور اسی طرح ایمان بالرسول والقرآن کی طرف بھی ترغیب دی گئی ہے۔ توحید کی طرف جو ترغیب ہے وہ اذکرو اور اوفو کے عنوان کے ساتھ ہے، اور جبکہ ایمان بالرسول کی طرف وآمنوا بما انزلت مصدقا لما کے ساتھ ترغیب الی ایمان بالقرآن والرسول کی طرف ہے۔ اس رکوع کا حاصل اور خلاصہ، اس میں 14 امور کا ذکر ہے، اس میں 9 اوامر ہے اور 5 نواہی ہے، 9 باتیں جن کا کہا گیا کہ ان کو کرو۔ پہلی بات اذکرو، یہ امر ہے، دوسرا امر ہے اوفو، اور تیسرا فرحبون، چوتھا آمنو، اور 5ویں نمبر پر فتقون، اور 6 نمبر پر واقیم الصلاۃ، 7ویں پر آتوا الزکاۃ، 9ویں نمبر پر واستعینوا بالصبر والصلاح۔ یہ کل 9 ہو گئے، 9 اوامر ہیں، اور اس طرح 5 نواہی ہے۔ پہلی نہیں جو ہے لا تکونوا اول کافر، نمبر 2 ولا تشترو، نمبر 3 لا تلبسوا الحق، نمبر 4 جو ہے لا تکتمو، یہ تکتمو ملا مقدر ہے، اصل میں لا تکتمو الحق، اور نمبر 5 جو ہے وتنسون انفسکم، یہ زجر ہے، اس میں بھی نہیں ہے مانا لا تنسون انفسکم۔ یہ 5 نواہی اور 9 اوامر، کل 14 امور کا ذکر ہے اس رکوع کے اندر۔ تو آیت کے اندر حاصل یہ ہوگا کہ ان امور سے روکا گیا ہے جو ہادمۃ للدین، جن سے دین گرتا ہے، تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، ان امور کو ذکر کیا ہے بطور تحذیر، یعنی ڈرانے کے، بچانے کے، کفر نہ کریں، اشتراب الآیات نہ کریں، تلبیس، کتمان، ترک عمل۔ اور ان امور کا ذکر ہے جو مقومہ للدین ہے، یعنی جس سے دین مضبوط ہوتا ہے اور دین کی تقویم اور قوام مضبوطی حاصل ہوتی ہے، جو اذکروا، اوفو، فرحبون، فتقون وغیرہ ہے، واستعینوا بالصبر والصلاح۔ اس رکوع کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے خطاب عام تھا یا ایھا الناس کے ساتھ، عام لوگوں کو دعوت توحید دی گئی تھی، اب یہاں سے خطاب خاص ہے، یعنی الخطاب الخاص بعد العام،
تو خاص لوگوں کو جو کہ بنی اسرائیل ہے ان کو دعوت الی التوحید والایمان ہے۔ اور دوسرا ربط یہ ہے کہ پہلے خلافت استخلاف آدم کا ذکر تھا کہ آدم کو خلافت دی گئی، تو اس رکوع کے اندر آدم علیہ السلام کی اولاد میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو باقاعدہ طور پر دنیا میں خلافت صحیح خلافت حق عطا کی گئی تھی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان ہے۔ حدیث میں بھی اس بہانے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے عالم ارواح میں تمام ان کی اولاد کو پیش کیا گیا، تو ایک شخص کے دیکھا تو اس کے چہرے پہ نور تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے اولاد میں حضرت داؤد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر میں سے، فرمایا اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا تو اس کی 60 سال عمر ہے۔ کہا آدم نے کہ میری عمر میں سے 40 سال عمر اس کو دے دی جائے، اور اس میں نوری خلافت نظر آ رہا تھا، تو 40 سال دے دیے۔ بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام کا وفات کا وقت آیا تو ملک الموت جب آئے تو آدم نے کہا میری عمر تو ابھی 40 باقی ہے۔ کہا آپ نے تو اپنی عمر میں سے 40 سال تو حضرت داؤد کو دیے تھے۔ تو فنسی آدم بھول گئے تو اس بات کو، یہ نوری خلافت تھا۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا حدیث پر کہ یہ نور نبی علیہ السلام کو نہیں تھا یا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 سال میں عمر تھی تو 40 ان کو کیوں نہیں دیتے تھے؟ وہ آخر الانبیاء بھی تھے۔ جواب یہ ہے کہ یہ نوری خلافت تھا، نوری نبوت نہیں تھا، نوری نبوت کی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام خلیفت یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس۔ تیسرا ربط یہ ہے کہ قریب آیت کے ساتھ والذین کفروا بآیاتنا میں تخفیف کا ذکر تھا، جن لوگوں نے آیات کا انکار کیا اور تکذیب کی، تو اس رکوع کے اندر ذکر ہے کہ یہود کے اندر بنی اسرائیل میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہودی کافر مراد ہے، یعنی آیات کا انکار اور کفر بنی اسرائیل نے کیا، کافروں نے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرحبون۔ اس آیت کے اندر ترغیب ہے الی التوحید، دو تعبیروں کے ساتھ ہے۔ پہلی تعبیر جو ترغیب دی گئی ہے توحید کی طرف اذکروا کے عنوان سے، اور دوسری تعبیر اوفو بعہدی کے عنوان سے۔ گوئے کہ بڑے نرم لہجے کے ساتھ علماء کو جو دین کی طرف دعوت دی جائے تو اس کا طریقہ کار ذکر کیا گیا ہے اس آیات کے اندر۔ پہلے جو خطاب تھا یا ایھا الناس وہ عام تھا، تو یا بنی اسرائیل سے ابھی خاص خطاب ہے۔ یا بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطابات کیے گئے ہیں قرآن مجید میں وہ 4 مقامات پر ہے۔ اسرائیل کا جو لفظ ہے، اسر کا معنی عبد اور ایل کا معنی عبد اللہ، تو معنی عبد اللہ۔ یا بنی اسرائیل کا معنی یا بنی عبداللہ، اے اس شخص کی اولاد جو اللہ کا بندہ تھا۔ تو اس میں ترغیب ہے کہ عبدو کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس شخص کی اولاد ہو جو عبداللہ کی بندگی کرتا تھا، اور جس نے توحید کے اوپر وصیت بھی کی تھی کہ تمہارے دادا تمہارے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ عبدیت بھی تھے ان کے اندر، خود بھی اللہ کی توحید پر تھے اور دین توحید کی طرف وصیت بھی کی ہے، تو لہذا عبدو کے مسئلے کو مان لو، کیونکہ تم تو نیک آدمی کی اولاد ہو، تمہارے باپ دادا تمہارے جو انبیاء تھے اور مسئلہ عبدیت کے اوپر تھے۔ اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی ہے، واوفوا بعہدی اور پورا کرو میرے وعدے کو جو میں نے تم سے کیا ہے، اوف بعہدکم تو میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، وایای فرحبون اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اذکروا لفظ ذکر جو ہے یہ مشتق ہے ذکر سے، ذا کے ضمہ کے ساتھ یا ذکر کسرہ کے ساتھ۔ ذکرن کا معنی ہے دل میں یاد کرنا، اور ذکر کا معنی زبان سے یاد کرنا، اور ذکرہ جو ہے یہ عام ہے، چاہے زبان سے ہو چاہے دل سے ہو۔ تو اذکروا کا معنی ہوگا، اس کے معنی تو تقریباً 22 ہے،
لیکن یہاں جو اس کا معنی مراد ہے وہ اذکروا کا معنی یاد یا نسیان کے مقابلے میں، یعنی بھول نہ جاؤ، معنی غفلت کو چھوڑ دو، جو توحید سے غافل ہو چکے ہو، اللہ کی یاد سے، اللہ کی وحدانیت سے، اس کو یاد کرو، بھولو مت، جو دل کی غفلت ہے اس کو دور کرو۔ اور اذکروا کا دوسرا معنی ہے شکر کرو، تو شکر کا معنی یہ ہوگا اذکروا میری نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ اور نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ جس جو نعمت ہے اس نعمت کی نسبت منعم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے۔ جو انسان کو اللہ نے مال، دولت، علم، دینی اور دنیاوی نعمت نوازی ہے، ان کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی انعامات کو انسان اپنے جسم، آنکھ اور انسان کی زبان ہے، انسان کے اعضاء ہے، مال دولت ہے، اس کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے۔ تو اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے اور یہ نسبت کی جائے کہ یہ چیزیں اللہ ہی نے دی ہے، یہی توحید ہے۔ تو اذکروا نعمتی معنی شکریہ ادا کرو میری نعمت کا، التی انعمت علیکم جو کہ میں نے تم پر کی ہے۔ نعمتی میں اضافت ہے اور انعمت میں پھر انعام کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو نعمتی میں اضافت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے کہ میری نعمت، یہ اضافت بطور تملیک کے ہے کہ انعامات کا مالک بھی میں ہوں، اور انعمت علیہم میں نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ ان کے تقسیم کرنے والا بھی اللہ کہتا ہے میں ہوں۔ ایسا نہیں کہ نعمت کا مالک تو اللہ ہو اور تقسیم کسی اور کے حوالے ہو، کوئی اور اس نے اللہ نے نائب پکڑا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ مالک بھی اللہ ہے اور نعمت دینے والی ذات بھی اللہ ہے۔ تو ان دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اذکروا معنی شکریہ ادا کرو میری نعمتوں کا، التی وہ نعمتیں انعمت علیکم جو میں ہی تم پر تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور علیکم میں اشارہ کیا ہے کہ یہ انعامات چونکہ میں نے کی ہے اس لیے حسد نہ کرو آپس میں کہ یہ نعمت دوسرے کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ ہے، اور اس میں ایک دوسرے کے پاس حسد نہ ہو۔ نعمت سے مراد وہ دنیاوی فائدہ ہے اور دینی فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انعامات دی ہیں، ان کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ اور پورا کرو میرے وعدے کو۔ اس جملے کی تشریح انشاءاللہ اگلے سبق میں کی جائے گی۔